بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. Or after receiving so many calls and emails, تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس ویڈیو کو دوبارہ سے بنا کر بہت سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دوں. چونکہ ہمارے ہاں میں خصوصاً جو بات کر رہا ہوں پاکستان کی، ایک میتھ تھا، ایک رواج بنی ہوئی تھی کہ ہماری جو زیادہ تر ٹریفک تھی وہ ٹریفک تھی یو کے، آسٹریلیا یا یورپ کی طرف. کچھ ٹریفک کینیڈا اور امریکہ کی طرف بھی تھی، لیکن چونکہ ان دونوں کنٹریز کا جو ویزا ریشو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹریز کافی کم ہے، تو اس طرف اتنا رجحان نہیں تھا. بٹ 99% پاکستانیوں کا جو ٹارگٹ رہا ہے وہ یہی کنٹریز رہے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ مطلب پچھلے 50 سالوں سے یہ کنٹریز ہمیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہے یو کے. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو یو کے کا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اٹس آلموسٹ 90% کنفرم. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو جو یو کے کا ورک پرمٹ ہے اٹس آلموسٹ 99% کنفرم. تو یہ کنٹریز ابھی بھی ہمیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کینیڈا کو لے لیں تو کینیڈا نے بہت سارے نئے رولز ریسنٹلی نکالے ہیں، جس میں آپ وزٹ پر جا کر اپنے آپ کو کبھی بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ورک پرمٹ پر، جس کو ہم لیما کہتے ہیں. اور لیما کے بھی آگے کئی ڈفرینٹ ویز نکال دیے ہیں، بہت آسانیاں کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسٹل دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو گیو اس سم اپرچونیٹیز. لیکن اب ان اپرچونیٹیز کا وہ لیول نہیں رہا کہ ہم جس حساب سے مائیگریشن ہو رہی ہے. مطلب اگین میں وہی بات کروں گا، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جو انسرٹنٹی ہے، مجھے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے کس دور میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، تو کسی اینکر نے ان سے سوال کیا کہ یہ پرسنٹیج ہے جو لوگ موو کر چکے ہیں اور یہ پرسنٹیج ہے جو لوگ موو کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا آنسر تھا کہ ہو از اسٹاپنگ دم. تو ہمارے ڈیسیژن میکرز بھی اس بات کو بہت لے کر بادر نہیں ہیں کہ ہمارا جو اسکلڈ ورکر ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے. اوبیسلی جب ہمارا اسکلڈ ورکر یہاں سے نکل جائے گا تو ہمارے ہاں پیچھے وہ چھان برا ہی رہ جائے گا. لیکن یہ لوگ بھی کیا کریں ہیں، یہ لوگ بھی مجبور ہیں. پاکستان میں انسرٹنٹی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، جاب رسکس اس قدر بڑھ گئے ہیں، بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤنز اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ اب رسک اٹھانے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے. تو اوبیسلی لوگوں کے پاس ایک آسان ترین حل ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں بھی اور موو کر جائیں. میں تھوڑا سا اگر آپ کو کچھ سال پہلے لے جاؤں تو پاکستان میں جب الیکٹرکسٹی کا کرائسس چل رہا تھا تو بہت ساری انڈسٹری موو کر گئی تھی بنگلہ دیش کی طرف، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ایون سنگاپور کی طرف. تو یہ تھی تب اسمال اپرچونٹی. اب یورپ نے پاکستانیوں کے لیے گیٹ ویز کھول دیے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایشینز یہاں پر آئیں، انویسٹ کریں ان ڈفرینٹ شیپس. چاہے آپ ورک پرمٹ کے طور پہ انویسٹ کریں، ایون آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم وہاں سے ارن کر کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ ان کی اکانومی میں ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں.
अब कोई एक शख्स भी किसी भी मुल्क में एक 5 साल के वर्क परमिट पे गया है तो उसका उस पूरे 5 साल प्रॉपर उसको वॉच आउट किया जाएगा। अब वो उस 5 साल में पर मंथ टैक्स पे करेगा, यानी कि वो, अगर मैं एक सिंपल हिसाब लगाऊं तो 60 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टैक्स पे करेगा। फिर अगर वो घर लेगा, ग्रॉसरी करेगा, कोई ऑटोमोबाइल लेगा, कोई मोबाइल लेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग he will use or she will use, it will be the great part of that country's economy, right? तो वो घूम घमा के डायरेक्ट और इनडायरेक्टली टैक्सेस में बहुत सारी अपनी इनकम उसी मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और चूँकि बहुत सारे बड़े कंट्रीज़ को हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि वो अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए सोशल बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अब होता ये है कि एक लंबी अमाउंट उनके सोशल बेनिफिट्स में जा रही होती है, तो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा कि ब्रिंग मोर एंड मोर एशियंस। वो लोग लोकल्स की निस्बत मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, फिर समहाउ जब तक उनके पास PR या इंडेफिनिट स्टे नहीं आ जाता तब तक वो अपनी वो जो लिमिटेशंस हैं वो पूरी करती रहेंगे, ठीक है जी। और तब तक वो किसी भी सूरत में किसी भी कंट्री पे बर्डन नहीं बनेंगे। खैर, ये एक लुबे लबाब था। तो जो सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसमें स्टिल अभी तक पाकिस्तानियों के लिए वो चाम पड़ा हो जो आज से 15 से 20 साल पहले यूरोप में पाकिस्तानियों के लिए पाया जाता था। मतलब मैं इस चाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह कर देता हूँ कि अगर आप देखें को 20 साल पहले को बंदा यूरोप गया था, यूरोप के किसी भी मुल्क में गया था, तो उसका जो अर्निंग थी उसको अगर आज के तौर पे मैच करके देख लें, मतलब 20 साल पहले जो बंदा स्पेन गया था तो उसकी जो अर्निंग थी वो कुछ और थी, जो आज गया है उसकी अर्निंग कुछ और है। तो सवाल ये उठाया जा रहा था कि वो कंट्री बताएं कि जिसमें आज भी हमारी कदर मंजिलत, वक़्त और लेवल ऑफ इनकम वो हो जो आज से 20 साल पहले था। तो आफ्टर लॉन्ग रिसर्च एंड मेकिंग अ बिग कंपैरेटिव, मुझे दोबारा से लग्जमबर्ग पे एक वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं जिसके कुछ एडवांटेजेस आपको बताऊंगा। आज भी यूरोप में ये वो वाहद मुल्क है जो लीगली अब नॉन EU कंट्रीज़ को, ये रिसेंटली इनके रूल्स चेंज हुए, अब लीगली नॉन EU कंट्रीज़ के जो स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, डिफरेंट जॉब कैटेगरीज़ हैं, उनमें अकोमोडेट कर रहा है। और फिर मज़े की बात ये है कि ये डॉक्टर से लेके एक आम वेल्डर तक को अकोमोडेट कर रहा है। मोर देन 100 डिफरेंट जॉब्स हैं जो इन लोगों ने अपने पोर्टल पे डाली हैं। आप अपनी प्रोफेशन को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा इनका वीज़ा टफ़ था, अब उसमें बहुत सारी नरमियाँ इन्होंने पैदा की हैं। और जब भी कोई मुल्क अपने कानून में नरमी पैदा कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसका एक ही मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो लग्जमबर्ग जो कि GDP के लिहाज से इस वक्त यूरोप में टॉप पर है, अब वो चाह रहा है कि मैक्सिमम एशियंस मूव करें टूवर्ड्स लग्जमबर्ग। उसमें आपके पास स्किल है, बेहतरीन है, नई स्किल है, फिर भी आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने का वही तरीका है कि आपके पास एक प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप वो बना सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना सकते तो आप करियर्स की किसी भी ब्रांच के साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए ये काम भी कर देंगे, राइट।
تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر آپ پرسنلی جابس ڈھونڈنا چاہیں تو آپ پرسنلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ پرسنلی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف ٹو ڈو اٹ سو، تو آپ اس معاملے میں بھی ہمارے ایکسپرٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ویجز ہیں، سیلری ریٹ کیا ہے. تو اس میں بھی لگزمبرگ ٹاپ کر رہا ہے آلموسٹ ان انٹائر یورپ. مطلب آپ اگر آڈ سے آڈسٹ جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کی جو سیلری ہے، آپ کی ویجز ہے، اس کا سٹارٹ اپ 2000 یورو سے ہے، اور وہ 2000 یورو سے لے کے 10,000 یوروز تک ویری کرتی ہے. چھوٹا سا ملک ہے، بے تحاشا اپرچونٹیز ہیں، آئی ٹی ہبز بن رہے ہیں، کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. تو ضرورت ہے لیبر سے لے کے پروفیشنلز تک کی. تو بجائے آپ ان تمام ممالک میں جو آلریڈی ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں، اور انٹرٹین کرنے کے بعد بہت سارے فیڈ اپ ہو کے جنہوں نے بہت ساری ہم پہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، جس کی ایک مثال آسٹریلیا بھی ہے، تو بجائے وہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے کیوں نہ ان کنٹریز کی طرف موو کیا جائے جہاں پر ویزا ریشو بہت اچھی ہے، جہاں پر آپ اپنا ایک شاندار مستقبل بنا سکتے ہیں. ریسٹرکشنز ضرور تھیں، لیکن اب ریسٹرکشنز کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. جیسے پہلے اسپاؤس کے لیے پرابلم تھا، اب انہوں نے یہ بھی ختم کر دیا ہے. آپ اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، آپ اپنے کڈس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ کا اسپاؤس آپ کے ایکول کوئی بھی کام کر سکتا ہے. لازمی نہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا اسپاؤس کو آڈ جاب کرنے کے اہل ہے تو وہ آڈ جاب نہیں کر سکتا. سو آپ کا اسپاؤس کوئی بھی جاب کر سکتا ہے. یہ آپ کا ایک بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہوگا. پلس آپ کو وہ ساری فیسلٹیز ملے گی. مثلاً آپ کے بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن فری ہے، ان کی جو ہیلتھ کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ فری ہیں، ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں فری ہیں. ایون کہ عام لوگوں کے لیے بھی وہاں پہ ٹریولنگ، ہر قسم کی ٹریولنگ جو ود ان دا لگزمبرگ ہے وہ ٹوٹل فری ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ یہی بات سمجھاؤں گا دوبارہ سے کہ بجائے اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرنے کے لیے، یہ ملک اس وقت ایک بہترین اپرچونٹی رکھتا ہے. اس کی ویزا ریشو بہت شاندار جا رہی ہے. پاکستان میں یہ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کر رہے، وایا بیلجیم امبیسی کر رہے ہیں. لیکن گڈ نیوز از دس کہ ود ان ڈیز ان کا اپنا پورٹل ڈی ٹائپ ویزے کے لیے پاکستانیوں کے لیے بھی اوپن ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. اس پہ ورک آؤٹ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپلائی کریں لگزمبرگ کے لیے. یقین مانیں یہ وہ اپرچونٹی ہے جو اب آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. شکریہ.